اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت لمحات سے نوازا ہے، سرفراز فرمایا، اور آج کا دور جو ٹائم گزر رہا ہے اس میں ہم رمضان المبارک کی بابرکت لمحات سے مستفید اور محظوظ ہو رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیا جائے۔ اکثر مقامات پہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے اور مختلف لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ ماحول میں جو شیطانی کام ہوتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا سبب پہ گفتگو کی جائے اور اس کے اسباب کو تلاش کیا جائے۔ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو طے کر لیں کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ کا الفاظ ہے، لہذا ظاہر ہے من تسلیم کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حدیث مبارکہ کے ان لفظوں کو تسلیم کرے کہ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ قید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جائے گا، قید ہو جاتا ہے یا ہو گیا ہے، یا جو بھی کچھ الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ شیطان بہرحال وہ پابند سلاسل ہے، یہ تو طے ہے کہ شیطان پابند سلاسل ہے۔ پہلے ہم طے کر لیں کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، اس کا مطلب کوئی ایک شیطان ہے جس کو قید کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، حدیث مبارکہ کے الفاظ اسی طرح سے ہیں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، تو اب جب ایک شیطان قید ہو جاتا ہے تو لوگوں کے جو سوال ہیں کہ بھائی وہ جو ماحول کے اندر جو یہ افراتفری موجود ہوتی ہے اور لوگ جو ہے عام دنوں سے زیادہ جو ہے گناہ میں انوالو ہو جاتے ہیں، مصروف عمل ہو جاتے ہیں، یعنی ذخیرہ اندوزی، مہنگائی کو بڑھانا اور لوگوں سے لوٹ مار کرنا، فراڈ کرنا، چیٹنگ کرنا، دھوکہ دینا، مختلف نوعیت کے معاملات ایسے ہیں جن پر ہم سب اس کے اسیر اور بیمار ہیں۔ ان برائیوں کا ہر ایک کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو محفوظ رکھے، اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، نوازش ہے، جو بھی کچھ ہے۔ اچھا، اب طے یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، کوئی ایک شیطان ہے، ایک شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ شیطان سعودی عرب میں ایک دن پہلے آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، وہاں عید پہلے ہو جاتی تو ظاہر ہے ایک دن پہلے آزاد ہو جائے گا۔ اب جو ایک شیطان سعودی عرب میں ایک دن پہلے آزاد ہو جائے گا تو اس وقت ہمارا روزہ ہوگا تو وہ آگے ہمیں پھر تنگ کرنا شروع کر دے گا، لازمی کس بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر آ جائیے، چلے وہاں ایک دن کی بات ہے تو مصر میں تو 2 دن پہلے روزہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں کا شیطان کیا کرے گا؟ پھر وہ بھی پاکستان پہنچ جائے گا اور یہاں آگے پھر ہمارے ساتھ جو بھی اس نے کروانا ہے وہ کرواتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر تیسری طرف آ جائیے۔ اب تیسری طرف کیا ہے کہ ہمارے ہی پاکستان میں ایک بوہری فرقہ ہے جو سیدنا طاہر سیف الدین صاحب کے ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، جو بوہری کہلاتے ہیں۔ بوہری جن کو دیکھا ہوگا آپ نے، ان کی ایک ٹوپی بھی الگ سے ہوتی ہے اور ان کی کچھ اپنے عبادات اور مقامات بھی جو ہے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اب ان کا جو روزہ ہے وہ آج کے دور میں بھی 2 دن آپ سے آگے ہے، یعنی ہم 2 دن بعد عید منائیں گے اور وہ 2 دن پہلے عید منا لیں گے۔ اب جب 2 دن پہلے وہ عید منا لیں گے تو بھائی ان کا شیطان بھی تو 2 دن پہلے آزاد ہو جائے گا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ وہ تو پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ معاملات جو ہے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں کہ بھائی شیطان آزاد ہو جائے گا تو پھر شیطان جو قید ہو گیا ہے وہ 1 مہینے کے لیے، تو کیا بوریوں کا شیطان الگ ہے؟ کیا مصریوں کا شیطان الگ ہے؟ یا پھر یہ کہ سعودی عرب والا جو ایک دن پہلے عید کر لے گا تو اس کا شیطان الگ ہے؟ یا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کا جو ایک ہی دن عید ہوتی ہے وہ شیطان الگ ہے؟ اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احسن طریقے سے فرمایا۔ اب اگر وہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو
انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ فرمایا جی میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، لیکن میری صحبت میں رہ کر وہ مسلمان ہو گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شیطان جن پیدا ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ہر انسان کے اندر شیطان جن موجود ہے. اب روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب برتا جائے. جو ہمارے ہاں رائج العام بات ہے وہ یہی ہے کہ بھئی کھانے پینے کی چیزیں. اب علماء کرام کا بھی یہ زور ہوتا ہے کہ بھئی حلق سے ایک قطرہ پانی نیچے نہیں جانا چاہیے. بھلے آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے کسی غیبت کرتے رہو، دھوکہ دیتے رہو، چیٹنگ کرتے رہو، فراڈ کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، لیکن یہ ہے کہ وہ جو حلق سے پانی اترتا ہے نا وہ نہ اترے، بس اس کا خیال رکھنا ہے. باقی جو کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہو، روزہ آپ کا چلتا رہے گا. اب اگر وہ شیطان آپ کے اندر موجود ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شیطان جو ہمارے اندر موجود ہے وہ قید ہوتا ہے یا وہ شیطان جو باہر ہے وہ قید ہوتا ہے؟ اگر وہ قید ہوتا ہے، فار ایگزامپل وہ قید ہوتا ہے تو وہ تو 2 دن پہلے مصر کے حساب سے ہم چھوٹ جائے گا، اور جو یہاں بوری روزے رکھ رہے ہیں ان کے حساب سے بھی 2 دن پہلے چھوٹ جائے گا. تو پھر کون سا شیطان ہے جس کو قید کیا جاتا ہے اور وہ رمضان کے پورے مکمل رمضان جو ہے وہ قید میں رہے؟ اب یہاں تھوڑا سا علم تصوف کی طرف آنا پڑے گا اور علم تصوف کے ذریعے سے اس کو سمجھنا پڑے گا، باطنی تعلیم کے ذریعے سے سمجھنا پڑے گا، باطنی حوالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھنا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم